أما بعد عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر يصلي يخفض من صوته ومر بعمر وهو يصلي رافعا صوته قال فلما اجتمعا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا بكر مررت بك وأنت تصلي تخفض صوتك قال قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله إلى آخر الحديث رواه ابو داود۔ صحابی روایت کرتے ہیں کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اپنے گھر مبارک سے نکلے، دیکھا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن قرأت آہستہ کر رہے ہیں۔ نماز میں الحمد سورتیں سب آہستہ پڑھ رہے ہیں، نہ خود سن رہے ہیں، کوئی اور آدمی نہیں سنتا، جس طرح ہم ظہر کی نماز میں قرأت آہستہ کرتے ہیں۔ پھر آگے چلے تو عمر فاروق اعظم بھی نماز پڑھ رہے تھے لیکن ان کی آواز بلند تھی، قرأت آواز سے کر رہے تھے۔ دونوں عبادت میں مصروف تھے، رات کے وقت اللہ کے ذکر میں، نماز میں، قیام اللیل، تہجد میں، لیکن قرأت میں فرق تھا۔ ابو بکر کی قرأت آہستہ اور عمر فاروق کی قرأت آواز سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تو دیکھا خاموش ہو گئے۔ کسی وقت یہ دونوں حضور کی خدمت میں اکٹھے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو فرمایا، ابو بکر میں آپ کے پاس گزرا تھا، آپ نماز پڑھ رہے تھے لیکن قرأت آپ آہستہ کر رہے تھے، اس کی وجہ آپ آہستہ قرأت کر رہے تھے۔ عرض کیا یا رسول اللہ، میں اس آدمی کو سنا رہا تھا جو ہر بات جانتا ہے، اس ذات کو، مطلب اللہ کو سنا رہا تھا جو اللہ ہر دل کا راز جانتا ہے، ہر آہستہ کو سنتا ہے۔ میں اس رب سے مناجات کر رہا تھا جس کے لیے آواز بلند کرنا ضروری نہیں، اس لیے میں آہستہ قرأت کر رہا تھا۔ عمر آپ بتائیں، آپ آواز سے تلاوت کر رہے تھے، قرأت کر رہے تھے، وجہ؟ عرض کیا یا رسول اللہ، اوقظ الوسنان واطرد الشیطان۔ حضور میرا ارادہ یہ تھا جو کچھ آدھا بیدار آدھا نیند میں ہے میں ان کو جگاؤں، وہ بھی قرآن کی تلاوت میں، وہ بھی اٹھیں اللہ کا ذکر کریں، اور نمبر 2 شیطان وسوسے ڈالتا ہے، آواز سے پڑھتا ہوں پھر شیطان کا وسوسہ بھاگتا ہے اور شیطان بھی بھاگ جاتا ہے۔ میرا ارادہ یہ ہے کہ آواز سے پڑھوں، شیطان بھاگے اور جو سست ہیں وہ بھی اٹھیں، وہ بھی ذکر کریں، میرا ارادہ یہ ہے۔ آواز سے پڑھنے میں نیت، یہ تو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے، اس کے لیے آواز بلند کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ کی بات کر رہا ہوں لیکن شیطان کو بھگانا اور کمزوروں کو اٹھانا بھی میرا مقصد ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا جواب سنا، فرمایا ابو بکر آپ کچھ اپنی آواز بلند کریں، تھوڑا سا، ارفع من صوتک شیئا، شیئا مانا تھوڑا، آپ بالکل چپ تھے تو کچھ آواز کریں تھوڑا سا، اس میں آپ کو بھی مزہ آئے گا، اور قریب اگر کوئی بیٹھا ہوگا وہ سنے گا، اس کو بھی خوشی ہوگی، اس کو بھی لذت آئے گی، اللہ کی کتاب تلاوت سن رہا ہے۔ وہ سب عربی تھے، معنی بھی جانتے تھے، تو بڑی خوشی ہوتی نا، قرآن پڑھو تو لطف حاصل ہوتا ہے، دل کو زندہ کرتا ہے، دل کو روشن کرتا ہے۔ قرآن کی باتیں سب ایسی ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ جو قرآن کا ترجمہ مطلب جانے اور نماز میں اللہ سے باتیں کرے، اس سے بڑھ کر اور خوش نصیب کون ہے؟ اللہ کی تقریر سنیں، عالم دین کی تقریر سننا بھی خوش نصیب لوگوں کا کام ہے، اللہ والے کا بیان سننا، سبحان اللہ، پھر اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام سننا، سبحان اللہ۔ ابو بکر آپ اپنی آواز کچھ بلند کریں، اے عمر آپ اپنی آواز کچھ کم کریں، آپ کچھ آہستہ کریں، آپ کی آواز بہت بلند تھی، آپ کچھ آہستہ کریں، اور ابو بکر کو آپ کچھ بلند کریں۔ دونوں کو درمیان میں لایا، نہ بالکل چپ، تھوڑا قریب کوئی ہو تو تھوڑا سنیں، رات کی عبادت ہے، اور زیادہ بلند بھی نہیں جو دوسرے لوگ پریشان ہوں یا آدمی خود بھی تھک جائے، درمیانہ کی سب سے اچھی بات ہے۔ اللہ کے بہت پیارے ہر چیز میں درمیانہ کی اختیار کرتے ہیں، نہ زیادہ نہ کم، نہ بہت بلند نہ بہت آہستہ، نہ زیادہ خرچ کرنا نہ کم خرچ کرنا، درمیانہ، یہ شخص کامیاب ہوگا۔ خیر الامور اوساطھا، سب کاموں سے اچھا کام ان کا درمیانہ اختیار کرنا ہے، درمیانہ۔ گاڑی نہ تیز چلاؤ نہ آہستہ، درمیانہ، پیدل چلو بھی نہ بہت تیز نہ بہت آہستہ، درمیانہ، اعتدال کے درجے میں، نہ زیادہ زور لگے نہ زیادہ پیچھے ہو، درمیانہ، وہ ہمیشہ چلے گا۔ تیز کام کرے گا جلدی تھکے گا، صفا آہستہ ہاسکری کرے گا، کام پورا نہیں ہوگا۔ درمیانہ اختیار کریں گے تو آپ کو تکلیف نہیں پہنچے گی۔ کچھ لوگ بولنے میں بھی تیز چلتے ہیں، اس میں خطا ہو جائے گی، لغزش ہو جائے گی، اچانک غلط لفظ بول لے گا، تھک جائے گا، زیادہ دماغ استعمال ہوگا۔ درمیان چلیں گے تو زیادہ پریشانی نہیں ہوگی، تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی، آدمی دیر تک بات کر سکے گا۔ اللہ والوں کا یہی انداز ہوتا ہے، دکھاوا میں ہوتا نہیں، شہرت کی طلب ہوتی نہیں، تو ہر چیز میں درمیانہ کی ہے۔ آپ مولوی صاحب کی تقریر سنیں گے، آپ کو اس کے اندر کا پتہ چلے گا کہ اس کے دل کی حالت کیا ہے، وہ قرب الہی میں، معرفت میں، صفات حسنہ میں کس درجہ پر فائز ہے۔ یہ جو بات کر رہے ہیں نا، بات اندر کا آئینہ ہے، چشمہ مظہر ہے، تو اندر کا پتہ چلے گا نا۔ رات بھی ایک مولوی صاحب کا کچھ بیان سنا، بہت تیز بلند آواز سے بات کر رہا، باتیں تو اچھی کر رہا تھا، لیکن خود بھی اچھا بنے، خود اچھا بنے، باتیں اچھی، تو سبحان اللہ، اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے، دوسروں کو رہنمائی کرتا ہے، یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن خود بھی اچھا ہو تو اور زیادہ اچھی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ اس میں ایک تو وجہ یہی ہے درمیانہ کی، نمبر 2 بالکل تنہا آہستہ، تو گویا یہ خلوت میں اپنے رب سے مشغول ہے،
آپ کے اوپر دو حق ہیں، اللہ کے حق بھی ہیں، اللہ کے بندوں کے حق بھی ہیں۔ تھوڑا آواز بلند ہوگی تو لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا، تو انہوں سمجھو اللہ کا حق بھی ادا ہو رہا ہے، لوگوں کا حق بھی ادا ہو رہا ہے۔ کوشش کریں ہر کام میں دو چیزیں ہوں، اللہ کا حق بھی اور لوگوں کا حق بھی ہو۔ سمجھتے قریب لوگ ہیں تو تھوڑا سا آواز ہو تو ان کو بھی فائدہ ہوگا، وہ بھی سنیں گے۔ ہاں، نیند والے کو تکلیف دینا، وہ نماز پڑھ رہا ہے اس کو نماز میں پریشان کرنا، یہ اچھا نہیں ہوتا۔ کوئی نمازی ہے، کوئی دوسرا ذکر والا ہے، یا کوئی نیند والا ہے، یا کسی ایسے کام میں مصروف ہے جو تیری آواز سے اس کو پریشانی ہوگی، اس ٹائم آہستہ ہے تاکہ ان کو پریشانی نہ ہو۔ اگر کوئی ایسی بات نہیں، آپ گھر میں اکیلے ہیں، آپ کے بچے ہیں، وہ کچھ سنیں گے، یا عام آدمی بیٹھے ہیں آپ پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی سنیں گے، تو اچھی بات ہے۔ کچھ آواز بلند تو اللہ کا حق بھی ہو، اللہ کے بندوں کا حق بھی ہو، یہی سمجھایا دونوں کو۔ وہ بہت بلند کر رہا تھا تو وہ جا کے صرف لوگوں کو سمجھا رہا تھا، اس کو آہستہ ہو تاکہ آپ کی یکسوئی بھی کچھ آہستہ میں یکسوئی ہوگی۔ شیطان کو بھی بھگاؤ لیکن اپنے رب سے بھی زیادہ قریب ہو جاؤ۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم کو اللہ کے زیادہ قریب کیا، وہ زیادہ لوگوں کے قریب تھے تو ان کو درمیان میں لا کر اللہ کے بھی قریب، لوگوں کے بھی قریب۔ ابوبکر صدیق اللہ کے زیادہ قریب تھے، اس کو لوگوں کے قریب کیا تھا کہ برابر ہو۔ محققین نے اس فرمان مبارک کی وجہ ایک یہی بیان کی۔ ایک تیسری وجہ بھی ہے، وہ یہ کہ شیخ چاہے کہ یہ مرید اپنے خیال سے وظیفہ کر رہا ہے، اس کے خیال سے اس کو تبدیل کرے تاکہ وہ شیخ کے خیال پر چلے، تو اس میں ایک اطاعت کا مادہ آئے گا، اور اس میں ایک اندر میں خوشی پیدا ہوگی کہ میں تو یوں عمل کر رہا تھا اور میرے شیخ نے مجھے یوں فرمایا، تو اب اس کو اطاعت اور نسبت والی لذت آئے گی تو فائدہ ہوگا۔ اس لیے کبھی کبھی شیخ ایک وظیفے سے ہٹا کر دوسرے وظیفے کا حکم کرتے ہیں، یہ حدیث اس کی اصل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا یہ اپنے خیال سے تو اس طرح ذکر کر رہے ہیں، اگر میں ان کو تھوڑا تبدیل کروں گا تو ان کو زیادہ فیض ملے گا، زیادہ خوشی پیدا ہوگی، زیادہ قرب ملے گا، اس لیے آپ نے دونوں کو تبدیل کیا۔ ابوبکر کے لیے بھی ایک حکم صادر کیا، عمر کے لیے بھی حکم صادر کیا۔ اس حدیث مبارک کے بارے میں محققین نے 3 وجوہات بیان کی، فقیر نے 3 وجوہات بیان کی۔ شرعی مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ آپ آہستہ پڑھیں بھی جائز ہے، آواز سے پڑھیں بھی جائز ہے، کل جیسا کہ آپ نے پڑھا۔ رات کے وقت نفل پڑھ رہے ہیں قرات میں، آہستہ قرات کریں بھی آپ کی مرضی ہے، آواز سے کریں آپ کی مرضی ہے، درمیان لگی بہتر ہے۔ حالات دیکھ لو، لوگوں کو دیکھو، حالات دیکھو، آپ کس جگہ ہیں، اکیلے ہیں، لوگ کیا کر رہے ہیں، اس وجہ سے حکم تبدیل ہوگا۔ تتبدل المسائل باختلاف الازمنہ، زمان جگہ کی تبدیلی سے مسائل کے احکام تبدیل ہوتے ہیں۔ اس جگہ یہ حکم ہے، اس وقت یہ حکم ہے، دن کے وقت اور حکم ہے، رات کے وقت اور حکم ہے، گھر میں اور حکم ہے، مسجد میں اور حکم ہے، لوگ نیند میں ہیں اور حکم ہے، 2-3 صرف بیٹھے ہیں نیند میں نہیں اور حکم ہے۔ ہر ایک زمان مکان کے وقت حکم تبدیل ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں علم۔ آپ کو علم ہونا چاہیے، مسائل کی خبر ہونی چاہیے، اس وقت میرے لیے کون سا طریقہ بہتر ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں احادیث سمجھنے اور علوم و معارف واقف کرنے کی توفیق عنایت کرے اور دینی و دنیاوی برکات سے بہرہ ور کرے۔